السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فخر زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ود TNN۔ ناظرین، میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ، ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو اس جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل، اور ظاہر بات ہے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کا پورے ساہیوال ڈویژن میں ایک نام ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ساہیوال ڈویژن میں اس سے بڑا ہاسپٹل اب تک جو ہے وہ پنجاب کی تاریخ میں کہوں گا ساہیوال جیسے ریجن میں ملا، اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے خاص کر ساہیوال کی عوام کے لیے اور اس کے گرد و نواح کے لیے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے جا رہے تھے، ان کے ہیڈ موجود ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رانا اختر محبوب صاحب کی، جو کہ MBBS، اس کے علاوہ FCPS سرجن، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر سرجیکل یونٹ 3، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں آخر میں کہ وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کی۔ ناظرین، اگر ان کی کاوشوں کی بات کی جائے، کاوشیں ان کی گراں قدر کاوشوں کا بالکل بھی ہم لوگ اگر میں اس پہ بات کروں تو کم ہوگی، تعریف کریں کا میں بالکل۔ ناظرین، بات کریں اگر آپریشن روم کمپلیکسز کی، جو ساہیوال میں ایک اپنی نوعیت کا بہترین پروجیکٹ جو ہے CM پنجاب محسن نقوی صاحب نے جو ابھی ریسنٹلی اس کا افتتاح کیا ہے، جس کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر 2 ملین کا جو ہے وہ تخمینہ آلموسٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پنجاب کی، اگر لاہور سے اگر ساہیوال تک دیکھا جائے تو ابھی تک MRI کا کوئی بھی جو ہے نظام نہیں درمیان کے اندر۔ ساہیوال میں یہ بھی اعزاز جو ہے ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں سے جو ہے وہ مل چکا ہے، اور اس کے اوپر 72 کروڑ جو ہے اس کا تخمینہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے مینٹیننس کے حوالے سے، تو اس کے میں بالکل جو ہے کہنا ناقابل فراموش ہوگی بات کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے گراں قدر اپنے جو ہے خدمات سر انجام دی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، MS ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ڈاکٹر رانا اختر محبوب صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ساہیوال کے اندر ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے مزید کیا کریں گے، اور ان کی خدمات کے حوالے سے ان سے آج ذکر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ سب سے پہلے میں آپ سے 1 منٹ کا آپ سے جو آپ کو میں تمام آپ کے کام کاوشیں میں نے گنوائی ہیں اس کے حوالے سے میسیج لوں گا، اور آج ناظرین میرا جو ان سے پروگرام ہے وہ اس ریجن کے حوالے سے نہیں کہ میں آپ سیاست پر ڈسکس کروں یا ان کے جو کاوشیں ہیں میں نے کاوشیں آپ کو بتا دی ہیں۔ آج ہم ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں شوگر کے حوالے سے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں 1 منٹ کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پیغام لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاء اللہ اتنے بڑے پروجیکٹس کو آغاز کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیے گے؟ سر ایکچولی میں ساہیوال کا لوکل آدمی ہوں اور پچھلے 17 سال سے سرو کر رہا ہوں، تو ساری چیزیں ڈیولپمنٹ میڈیکل کالج اس میں جہاں دوسرے دوستوں نے ایفرٹ کی، ہم بھی اس کے ساتھ تھے جی۔ تو یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، اور اکثر چیزوں پہ جو نا اللہ کا شکر مجھے انچارج بنایا گیا۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی ہوں میں، اب ایڈیشنل چارج مجھے MS کا ملا۔ تو میری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو جو اکارڈنگ ٹو کہہ سکتے ہیں ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ میں ساری سینئری کو جانتا ہوں عرصے سے، تو کوشش کی ہے کہ وہ اس کو ایک ویژنری سٹائل سے دیکھا جائے، اور ایمرجنسی کو بہتر کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں نے بنوائے، ابھی جو آپریشن تھیٹر بنوائے ہیں جو نیا سرجیکل بلاک بنا ہے، اس کا بھی پرنسپل صاحب نے مجھے انچارج بنایا تھا، میں ہی لک آفٹر کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ساہیوال کے لوگوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو رات کو بندہ بیمار ہو جائے کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا تھا۔ اب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ہر وارڈ میں آپ کو 10-15 ڈاکٹر ملیں گے، اور یہ پاسبل نہیں کہ ڈاکٹر بیٹھا رہا۔ تو میرا خیال ہے کسی بھی علاقے کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان کو میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے یہاں، اور وہ تقریباً ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹی ہمارے پاس ہے۔ اب لاہور کا ریفرل نہیں رہا جی، کیونکہ MRI آخری چیز تھی، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس، CT ہے، ایوری تھنگ وی ہیو۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کو بالکل ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں ایک بہترین جو ہے کام سر انجام دیے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب مین بات پر آتا ہوں جو آج ہمارے پروگرام کا مین مقصد تھا۔ بہت ایک بیماری جو میرے خیال سے پاکستان میں اگر بات کی جائے تو بہت عام ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ڈائبیٹکس کی، شوگر کے حوالے سے۔ سب سے میرا کامن کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ شوگر اور ڈائبیٹکس ہے کیا؟ شوگر بیسکلی ہمارے جسم میں ایک لیول ہوتا ہے بلڈ شوگر کا جی، وہ لیول جب انکریز ہو جائے نارمل سے زیادہ رہے تو دیٹ مینس کو جو کنٹرول کرتی ہے باڈی میں لبلبا، وہ نارملی فنکشن نہیں ہے صحیح، اور اس کی علامات یہ ہوتی ہیں، پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی، بھوک زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی، یورین رات کو اٹھ کے 3-4 بار پاس کریں گے، اور جو نا بھوک زیادہ لگے گی۔ تو یہ مین سمپٹمس ہوتے ہیں، یہ مین سمپٹمس ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو جو عمر رسیدہ شخص ہوتے ہیں ان کے، یا کوئی بھی خواتین ہوں گے، اس حوالے سے مطلب یہ پایا جاتا ہے، اس کی وجوہات آپ بتائیں گے پلیز؟ اس کی ملٹیپل وجوہات، ایک جو کنجینیٹل کیسے فیملیز میں رن کرتی ہے جی، فار آپ دیکھیں گے اگر پیرنٹس کو ہو بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی شوگر ارلی ایج پہ ہو جائے گی جی۔ اچھا، اس میں شوگر بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہمیں جوینائل کہتے ہیں جو لیس دین 30 ایئرز میں ہو جاتی ہے جی جی جی۔ اگر
جو نا 30 ایئر سے اوپر ہو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ان کی دونوں کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر تو جوونائل ہو گئی تو اسٹریٹ فارورڈ آپ کو انسولین پہ جانا پڑے گا. ادروائز اگر 30 سال سے اوپر رہی تو پہلے آپ میڈیسن سے کور کر سکتے ہیں, لیکن ود پیسو ٹائم میڈیسن کا افیکٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کو 10 12 14 سال بعد انسولین پہ کنورٹ ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب شوگر کا جو نارمل رینج ہوتی ہے, رینجز کی بات کی جائے, کوئی ڈفرینٹ سینیریوز بنے ہوئے, کوئی کہتا ہے جی 80 نارمل ہے, کوئی 90, کوئی 100, تو اس کی رینج کیا ہوتی ہے؟ نارمل ایج کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا, اس میں کوئی ایج افیکٹ کرتی ہے؟ اچھا, کوئی کہتے ہیں کھانے سے بڑھ جاتا ہے, کوئی کہتے ہیں کھانا نہ کھائیں, اس کے بغیر ٹیسٹ کروائیں, ان کی رینجز کیا ہوتی ہے, لیول کیا ہوتا ہے اس کا؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اسٹینڈرڈ لیتے ہیں, وہ فاسٹنگ لیتے ہیں. جی, فاسٹنگ 110 کے قریب ہونی چاہیے. صحیح. 2-4 زیادہ کم, وہ اتنا ٹائٹ لائن نہیں, لیکن اس کی رینج میں رہی ہے. لیکن جو پوسٹ پرینڈیل جب کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے بعد کرواتے ہیں وہ 140 کے راؤنڈ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں 180 جو نا وہ رینل تھریش ہولڈ ہے, یعنی 180 سے بڑھ جائے گی تو آپ کے یورین کا ٹیسٹ کروائیں گے, اس میں شوگر آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, تو یہ ایشو ہے. اور ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے, HbA1c. HbA1c جب کروائیں گے وہ ایکچولی جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, اس کے اوپر لگی ہوتی ہے. تو وہ ایک دفعہ کروائیں گے تو 4 مہینے کی کا فل کنٹرول دے گی, 4 مہینے میں کیسا لیول رہا. وہ نان ڈائبیٹک میں 5 سے 5.5 سے نیچے رہتی ہے, لیکن ڈائبیٹک ہے وہ 6.5 7 سے نیچے رہنی چاہیے. 8 تک فیئر کنٹرول ہے, لیکن 8 سے اوپر وہ پور کنٹرول ہے. تو یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہر جو نا 4 مہینے بعد کروانی چاہیے, کیونکہ ہم شوگر چیک کر سکتے ہیں مارننگ پہ, جب 24 گھنٹے کی ہمیں ریشو نہیں مل سکتی اسے. تو 24 گھنٹے کی 4 مہینے کی ایک ایوریج وہ دے گی کہ آپ کا لیول کتنا ہے. ڈائبیٹک میں 7 سے نیچے رکھنی چاہیے, ادروائز لیٹر آن کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں. جی ہاں, لیکن یہ انفارمیشن لیولس کے حوالے سے آپ کو بھی میرا امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شوگر کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, کیا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ شوگر جو نا وہ کہا جاتا ہے کہ سائلنٹ کلر ہے. سائلنٹ کلر, بالکل. بہت سے پیشنٹ جو بیچارے ان پڑھ ہے, جو گاؤں میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, حالانکہ شوگر 500 پھر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اس کو توجہ نہیں دیتے. تو ہمارا فرض ہے کہ انہیں گائیڈ کریں, انہیں بتائیں کہ یہ جو ہائی لیول شوگر کے ہیں وہ ود ان ایئر آپ کے بہت سے اعضاء کو تباہ کر دیں گے. بالکل. مثلا دیکھیں آئی سائٹ جاتی رہتی ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں, پاؤں پہ زخم بن جاتے ہیں, کارڈک ایشو ہو جاتے ہیں, اور یہ ایسے ایشو ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتا. اندر کھاتے ہو رہا تھا, کوئی پین نہیں, کوئی چیز کچھ نہیں ہے, لیکن اندر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے ہائی شوگر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن ہوتی رہتی ہے, پیشنٹ کو نہیں پتہ چلتا. پیشنٹ کو. ناظرین, یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی ہے. 1-2 کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر ایک سائلنٹ کلر ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, بڑی ایک عام آج کل ایک ٹرم چل رہی ہے ڈائبیٹک فٹ, یہ کیا چیز ہے؟ ڈائبیٹک فٹ, کیونکہ دیکھیں جو آپ کا فٹ ہوتا ہے نا وہ ہارٹ سے سب سے زیادہ فاصلے پہ ہے, تو اس کو بلڈ سپلائی سب سے لیٹ ملتی ہے. جی. تو جب ڈائبٹیز آتی ہے اس کی ملٹیپل جو ڈائبٹیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز جب موسٹ جو پیریفرل ایریا ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہے تو وہاں زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں, جہاں اسکن ریڈ ہو جاتی ہے, جہاں بون کے فریکچر ہو جاتے ہیں. تو ان پیشنٹ میں ہم کہتے ہیں یہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہے, اس کی وجہ سے وونڈ بنے ہیں, جہاں آلریڈی وونڈ بنا ہوا وہ انفیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کو ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں. ڈائبیٹک فٹ بنتا کیسے ہے, ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈائبیٹک ایکچولی 2 چیزیں ہیں, ایک تو نیچرل ہیں. ٹھیک ہے. مثلا جو ڈائبٹیز میں آپ جو پیریفرل اسمال ویسلز ہیں نا, جی جی, خون کی شریانیں, ٹھیک ہے, وہ اس میں کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا ایشو ہوتا ہے اس کا نروس سسٹم, جو اس کے احساس ہوتا ہے اس پہ بھی افیکٹ کرتی ہے ڈائبٹیز. اور پاؤں میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاؤں محسوس ہی نہیں ہوتا, پین ہوتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ 2 پیتھولوجیکل کازز جس کی وجہ سے بنتا ہے. اس کے ساتھ جو فیکٹر ہیں, جیسے میں نے آپ کہا پاؤں جو نا وہ اس میں احساس نہیں ہوتا, احساس ہو, اس لیے ہم کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ ننگے پاؤں نہیں چلنا, کیونکہ وہاں کوئی چیز, کوئی چھری, کوئی چیز لگ جائے گی اور پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے چوٹ لگی ہے. اس وقت پتہ چلے گا جب کچھ دنوں بعد اس میں انفیکشن ہو جائے گی یا پیپ آنی شروع ہو جائے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بات کی فیلنگس کے حوالے سے, ڈائبیٹک فٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ کوئی جیسے کوئی کیڑی کاٹ جائے, کہتے ہیں کیڑیاں چلتی ہیں تو محسوس نہیں ہوتا, کوئی چیز اگر کاٹ جائے تو محسوس نہیں ہوتا. ڈائبیٹک فٹ سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کو مینیج کرنا کیا ہے, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ ڈائبیٹک فٹ میں سب سے تو بچنے کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا شوگر لیول کنٹرول رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ شوگر لیول نہیں کنٹرول کریں گے تو چیزیں جیسے کوئی زخم ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو جاتی ہے, کنٹرول میں نہیں رہے گی. تو فرسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو نا شوگر لیول کنٹرول کرنا. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کیئر آف دی فٹ. اب ناخن کاٹنے ہیں, اچھی طرح کاٹنے ہیں, کچا ناخن نہ کٹ جائے,
کہیں کوئی زخم نہ بن جائے. جیسے میں نے کہا کہ جو نا پاؤں میں احساس نہیں ہوتا, محسوس ہی نہیں ہوتا, تو کوئی زخم بن جائے آپ کو پتہ نہیں چلے. ایگزیکٹلی. اس طرح ننگے پاؤں نہیں چلنا اور کہیں رف ایریاز میں نہیں چلنا, اور اپنے پاؤں کی بار بار 2-4 دن بعد خود یا بچے سے یا فیملی کے ممبر سے اپنا پاؤں انسپیکٹ ہوانا کہ اس سے مجھے کوئی زخم تو نہیں, ایسی چیز تو نہیں, کیونکہ زخم ہوا ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ لازمی ہے. ہیٹ سے بچانا, کولڈ سے بچانا, کوئی بھی ایسا ایجنٹ جو انجری کر سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے, اور شوگر کنٹرول رکھیں. بالکل. یہ تو ناظرین بات کر رہے تھے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اس سچویشن کے اوپر آتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی پیشنٹ کے ساتھ کہ ایشو آ جاتا ہے اور وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں یا انگلی کاٹنی پڑتی ہے. اس کو وہ ڈیسیجن آپ کب لیتے ہیں اور اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, پاؤں میں اگر کسی کی جو نا انگلی پہ زخم ہو جائے تو ہم تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, لیکن ایڑی پہ ہو جائے تو وہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ جب انگلی میں زخم بنتا ہے تو اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں, لیکن جب ایڑی بھی ہو جائے دیٹ مین اب پاؤں نہیں بچے گا, آپ کو جو بلو نہیں ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی. تو اس لیے اس کو ایک پہلی چیز تو یہ کہ ایز ارلی ایز زخم بنے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, تاکہ اسی وقت سے ڈرائیڈمنٹ کر کے شوگر کنٹرول کر کے اینٹی بایوٹک دے کے صفائی کر کے ہم اس کو روک سکیں آگے اسپریڈ کرنے سے. لیکن اگر ایسا ہو کہ نہ رکے اور فنگر پوری جو نا جلد سے اوپر سے زخم ہو جائے, گل جائے, اور اس کی ایون بون جو نا وہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے ایکس رے کے, دین اس کا اور کوئی حل نہیں, آپ کو اس کی جو نا ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی. بالکل ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم دوبارہ آتے ہیں. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس, جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ولاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, Sahiwal Estate, a new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک ناظرین, اور ہماری گفتگو جاری تھی اور الحمدللہ یہ گفتگو جو ہے وہ بڑی انفارمیٹیو ہو رہی ہے. خاص کر میں کہوں گا جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جائے, ناظرین سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا, TNN نیوز الحمدللہ آپ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اور آج ہم نے ایک بڑی شخصیت کو ساہیوال ٹیچنگ اسپتال سے اپنے ساتھ اس لیے لیا تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا سکیں اور بتا سکیں کہ شوگر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں کے حوالے سے ساہیوال ٹیچنگ اسپتال اس ٹائم کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے. ناظرین بات چلیے شوگر کے اوپر, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت آپ سے ابھی گفتگو چل رہی انفارمیٹیو, ڈرائی اینڈ ویٹ گینگرنگ کے حوالے سے بات کیجیے. میں اگر اس لفظ کی آپ سے ٹرم پوچھنا چاہوں کیونکہ ہمارے کافی ناظرین کو گینگرنگ کا اور اس کا اندازہ نہیں ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا ہوتا ہے شوگر میں. گینگرین ہم کہتے ہیں جو ٹیشو ڈیڈ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کو گینگرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیڈ کی 2 قسمیں, ایک ڈرائی گینگرین عام طور پہ ویسکولر سپلائی جب خون کی سپلائی نہیں آتی اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شوگر ہے اس میں ویسل انوالو ہوتی ہیں, اسمال ویسل, اور جو اسمال ویسل آگے پاؤں میں ہاتھوں میں ان کی بلڈ سپلائی کم کر دیتی ہے. جب بلڈ سپلائی کم ہوگی تو وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گا. جی, وہ صرف بلیک ہوگا, ہارڈ ہوگا, لیکن اس میں انفیکشن نہیں ہوگی, پیپ نہیں نکلے گی. صحیح. دیٹ از ڈرائی گینگرین. اوکے. اس پہ ہم ویٹ بھی کر سکتے ہیں جب تک انفیکشن
انفیکٹ نہیں ہوتا، 2 سال لوگ ویسے لیے پھرتے ہیں، نام بھی کرنے کچھ نہیں، لیکن جب اس میں پس پڑ جائے گی اور پانی نکلنا شروع ہوگا، پیپ نکلنی شروع ہوگی، وہ ویٹ ہو جاتا ہے. میننگ جو آپ دیکھیں گے سمپل میننگ وہ ویٹ ہو گیا، اور ویٹ جو نا وہ ڈینجرس ہے، کیونکہ ڈرائی تو وہاں کھڑا ہے اور وہ اسپریڈ نہیں کرے گا، لیکن جو ویٹ ہے وہ اسپریڈ کرے گا. اور یقین کریں کئی دفعہ جو انفیکشن ہو جاتی ہے وہ سینٹی میٹروں کے حساب سے پھیلتی ہے پر ڈے، آج ادھر کل ادھر. تو اس پہ ہم ہوتا ہے کہ ایز ارلی ایز اس فنگر کو ٹو کو ایمپوٹیٹ کر دیں تاکہ وہ اسپریڈ نہ کرے. پہلے فنگر والا پاؤن والا ہو جائے گا، باڈی والا ہو جائے گی، ایون سیپٹیسیمیا ہو جائے گا، پیشنٹ اپنی لائف تھریٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ویٹ ایک ایمرجنسی ہے، یا تو اسے ڈیبرائڈ کر کے سیٹ کر لیں، اگر وہ بالکل گینگرین ہو گیا دین یو ہیو ٹو ایمپوٹیٹ، اس کو جسم سے نکال دیں، ادروائز وہ ایک ایسا فوکس بن جائے گا جس میں ساری باڈی میں انفیکشن چلے جائے گی اور پیشنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. بالکل یہ بات گینگرین کی وجہ سے آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی. اللہ نہ کرے کسی پہ سچویشن ہے، بہرحال انفارمیشن آپ لوگوں کو تو ہم یہ پہنچاتے جا رہے ہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک ایشو جو ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ایشو آپ بات کی سائلنٹ کلر کے حوالے سے. اچھا آپ نے بھی بات کی ایمپوٹیشن کے حوالے سے، اگر کوئی چیز اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ پاؤں کٹتا ہے، ایسے آپ نے تو کافی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مریض جو ہے وہ فیس کیے ہوں گے، ان کو نارمل لائف میں لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سر میں سے پہلے چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ لوگ نا ہمارے پاس آتے ہیں اور ڈرتے ہیں بھی ہمارے جو نا اگر جو نا انسیجن لگ گیا یا آپ نے کاٹ دیا تو ہم ڈائبیٹک ہیں، زخم بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایکچولی جو ہمارا کنسیپٹ ہے میڈیکل کا وہ ڈفرینٹ ہے جی. اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کو کاٹیں گے تو ڈائبیٹک میں فائدہ ہوگا، جتنا لیٹ کریں گے وہ کام ڈائبٹیز کے ڈفرینٹ مشکل ہوتا جائے گا، ڈیزیز بڑھتی جائے گی، انفیکشن بڑھتی جائے گی. تو ہمارا کنسیپٹ ہے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایز ارلی ایز اسے جان چھڑانی ہے. لوگ ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے کرنے سے ایمپوٹیشن کی بجائے فنگر کی ایمپوٹیشن بجائے اس کے سارے ٹانگ بھی کاٹنی پڑتی ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے جو نا پیشنٹ سے کہ وہ کائنڈلی جو بھی زخم بنا ایز ارلی ایز اسے ٹریٹ کروائیں. اور خدا جو نا ان کے حکیموں کے پاس ان کے پاس نہ جائیں، انہیں اس چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو بیچارے 2 سال سے لاکھوں روپیہ لگا کے ایٹ دی اینڈ تکلیف ہی صحیح ہے دوبارہ دین ایمپوٹیشن، اور ایمپوٹیشن اپر لیول پہ کہ وہ ڈیزیز میں اوپر جا چکی ہوتی پہلے. اچھا ایمپوٹیشن جو ہے نا وہ بیسکلی 2 چیزیں ایمپوٹیشن، یا تو لمب سیونگ ہے یا لائف سیونگ. ٹھیک ہے، اگر ایمپوٹیشن نہیں کریں گے، ایک فنگر نہیں کاٹیں گے، پورا لمب جاتا رہے گا یا اوپر اسپریڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سیپٹیسیمیا میں چلا جائے اور پیشنٹ سیریس ہو جائے. بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس سیپٹیسیمیا کے ساتھ آتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں، پوری ٹانگ گلی ہوتی ہے، ہم وہ کاٹ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. تو یہ لائف سیونگ بھی ہے اور لمب سیونگ بھی ہے. ٹھیک ہے، ویسے جو نا ایمپوٹیشن خدا نخواستہ اب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس سے بھی ہو جاتی ہیں، ویسے بھی ہو جاتی ہیں. تو زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی اگر بندہ جو نا حوصلہ کرے اور اللہ پہ یقین کرے تو وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. بالکل بہت سارے اس میں ہوتا ہے جیسے ہم اپریٹ کریں گے، اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن ہوگی، دین اس کا جو نا بنے بنائے لمب مل جاتے ہیں، وہ وہاں سے نیچے لگا کے اپنے نارمل لائف نارمل کام کرتے ہیں. مصنوعی کے حوالے سے بات ناظرین یہ بات کر رہے تھے ایمپوٹیشن کے حوالے سے، آپ سے بات کی شوگر کے حوالے سے، ڈائبیٹک فوڈ کے حوالے سے، آپ کو تمام خدشات سے آگاہ کیا گیا، آپ کو تمام اس کی سمپٹمس بتائے گئے. الحمدللہ میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹی این این نیوز کی کاوشوں سے آج آپ لوگوں تک انفارمیشن اور پہنچ رہی ہے، اور ڈاکٹر رانا اختر محبوب صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا. ایک تو آپ ایز اے ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل اور ساہیوال کے عوام کے لیے ایک میسج، اور اس کے علاوہ یہ شوگر کے حوالے سے جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا شوگر جو نا بہت بڑی پرابلم ہمارے معاشرے میں. ایوری 3rd to 4th پرسن از ڈائبیٹک. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک روٹین چیزیں ہیں، ہماری ٹینس لائف ہے، اوور ورکڈ ہے، ڈسپلن نہیں ہے لائف میں، ساری رات جاگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا نارمل باڈی میکانزم کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو بھی خیال کریں، اپنا ڈسپلن لائف گزاریں. لیکن اگر شوگر ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ مینیجیبل ہے، لیکن عقل سے. ایسے نہیں ہے کہ بس حکیموں کے پاس اور ڈسپینسروں کے پاس چلے جائیں، ان سے علاج کرائیں. پراپر ایجوکیٹڈ جو شوگر کو جانتا ہے اس کے پاس جائیں اور پراپرلی مینیج کریں، ڈائٹ مینیج کریں. دیکھیں نا جب کوئی بیماری آ جاتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کبوتر کی طرح سارے بیٹھ جائیں. آپ اس کو لائف اسٹائل چینج کر لیں. میٹھا نہ کھائیں، کیا ہوتا ہے ساری عمر میٹھا ہی کھایا، نہ کھائیں. اگر میٹھا کھا کے عذاب میں پڑنا ہے، بعد میں ایمپوٹیشن ہوں، چیزیں ہوں، آپ کے آگے فیلئر ہوں، تو اس سے اوائڈ کر لیا جائے. بالکل. تو لازم احتیاط بہت لازم.
اور یقین کریں احتیاط سے میں کئی ایسے مریضوں جانتا ہوں جو 50 سال سے ڈائبیٹک ہیں، ویل مینیجڈ ہے، اور جو نہیں خیال کرتا وہ بہت جلدی رسک ہو جاتا ہے. بالکل ناظرین، آج ہماری گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے، اور ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے اگر بات بھی کی جائے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت اہم کردار ہے. آج وہ بذات خود انہوں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز کیا کہ یہ آج کل یہ جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اس سے بچنے کے اور اس کے جو آپ کو سمٹمز ہیں، اس کی جو آپ کو تمام طریقے بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے، خاص کر جو بھی ڈائبیٹک فوڈ، کیونکہ اس کی اویئرنیس دینا لازمی تھی، اور میرا نہیں خیال اب تک اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ہماری ساہیوال کے وابطوں کی پہنچ چکی ہوگی. اور اس پروگرام کو، ہمارے شو کو جو ہم انشاءاللہ ہیلتھ ود TNN ہے جاری و ساری رہے گا، اور ہم اس طرح ڈاکٹرز کے ساتھ اپنا جو انفارمیشن آپ کو شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا آخر میں بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں کہ آپ نے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں ایک گراں کرد اپنے جو ہے وہ خدمات سے انجام دی ہیں. آخر میں اپنے ہوسٹ سید فخر زیدی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.